Assalamu alaikum and hello everyone. My name is Shimana Nisar and this is the very first time that I'm doing an audio podcast on my social platform Mentopedia Foundation. सबसे पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करवा दूँ. मेरा नाम थोड़ा सा मुश्किल है हम ख़वातीन की ज़िंदगी की तरह. मैं करंटली 27 ईयर्स की एक वर्किंग लेडी हूँ. आई हैव जस्ट रिसेंटली completed माई मास्टर्स. मेरा शुमार उन ख़वातीन या लड़की कह दें अच्छा लगता है. उन लड़कियों में शुमार होता है जो ऑन डेली बेसिस डिफरेंट स्ट्रगल्स को फेस कर रही होती हैं. मेरी पिछले 5 साल की जो जर्नी है उसमें ज़्यादातर मेरा काम SDGs पर है, विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है दैट इज़ टू हैव जेंडर इक्वालिटी एंड फीमेल एम्पावरमेंट. मैं सबसे ज़्यादा इस पर काम करती हूँ और मेरा पैशन भी यही है. After being part of different women-focused projects nationally and internationally, I have now started something of my own, which is Mentopedia Foundation. In the beginning, I thought to keep it very personal, जहाँ मैं mind body wellness की tips दे सकूँ, different activities की बात करूँ. Then I realized कि हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए जहाँ मैं दूसरों को भी involve करूँ. मेरी कुछ पॉडकास्ट आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगी, आपसे रिलेट भी करेंगी, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे. लेकिन मेरा मकसद अभी भी यही होगा कि हम एम्पावर किस तरीके से हो सकते हैं, हम इस पर बात करें. हम अपने लिए कैसे टाइम निकालें, कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग के लिए, हमारे सुकून के लिए अच्छी हैं, हम इस बात पर बात करें. हम 9 to 5 जॉब के बाद क्या क्या कर सकते हैं, हम फैमिली टाइम को किस तरह मैनेज करें, हम मी टाइम को किस तरह मैनेज करें, हम इस पर बात करेंगे. हम डिफरेंट रीडिंग्स पर बात करेंगे, डिफरेंट बुक्स पर बात करेंगे, डिफरेंट स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाऊंगी जहां हम विमेन एम्पावरमेंट को अपना गोल बनाएंगे और अपनी हैबिट्स में उसको शामिल करेंगे. So Mentopedia is all about women and how the women need to give a moment out of their lives for themselves. मेरी आज की पॉडकास्ट का थोड़ा सा हिस्सा एक रीडिंग को भी मैं दूंगी, और वो भी हमारी एक मुस्लिम फीमेल ऑथर हैं. तो जनाब ऑथर का नाम है आलिया रयान एंड उनकी 2 बुक्स काफ़ी फेमस हैं. इनफैक्ट काफ़ी इनकी इम्पैक्टफुल किताबें हैं. एक तो इनकी रमज़ान रिफ्लेक्शंस एंड द अदर दैट आई हैव इज़ द पावर ऑफ दुआ. आलिया रयान अपने बुक में उन्होंने हमें जिस तरह उस बुक में इन्वॉल्व किया है बाय सेइंग डियरेस्ट रीडर्स, आई लव दैट, क्योंकि वो इस तरीके से हमें समझाना चाह रही हैं या बताना चाह रही हैं कि हमें वाकई वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी. सो आई स्टार्ट विद chapter 1, which is Dua is relationship. She starts with Allah Azza wa Jal says, "If my servants ask you, O Muhammad, about me, I'm very close, answering the caller who invokes me." With the reference is Surah Baqarah 186 verse. In the midst of writing this book, I was blessed with the invitation to perform Umrah, the non-obligatory pilgrimage to Makkah, with my children. It was a very special trip as this would be the first time their eyes beheld the Kaaba, the house of Allah situated in Islam's holiest site. We arrived in the holy city of Makkah, performed Umrah and remained in the blessed city for 5 nights. I had not booked the hotel for the next leg of our trip, the city of Medina, as a family friend who ran a travel agency specializing in Umrah packages assured us he could secure a hotel booking at cost price. But as we neared the end of our time in Makkah, calls and messages to this family friend went unanswered. When we finally managed to get through to him, he informed us that he had not been able to reach his own contact at the hotel.
On our final night in Makkah and with the train booked to take us to Medina the next day, I began to panic. I felt frustrated and let down as this booking should have been finalized weeks earlier. Adding to my rising panic, other hotels close to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mosque, which is the sole reason pilgrims visit Medina, were either fully booked or did not even answer their reservation lines. As this was my children's first visit to Medina, I wanted to provide them with the ease and luxury of staying in a hotel a stone's throw away from the Prophet Mosque. I could feel angry tears form in my eyes and hastily voiced my frustration to my children. My daughter looked at me and said, "Don't worry, Ammi, there is a reason for all of this. Allah will look after us and open up a way." Calm descended, and as I persisted the words my soul needed to hear, I felt embarrassed that I had not had the instant tawakkul, reliance upon Allah, that my daughter had displayed. Straightening my slumped shoulders, I turned to my children and said, "Allah will look after us. How can He not?" The early Muslims left Makkah with nowhere to go for His sake. Allah looked after them through the kindness and generosity of the Ansar, the supporters from Medina. We were leaving Makkah and traveling to Medina with nowhere to stay, and we are here in these blessed lands purely for His sake. There's no way Allah will let us down. I then turned to Allah and made a silent dua. Allah, I'm here for you. I want ease for my children. You are the same Lord who looked after the early Muslims who had nowhere to go. You are the same Lord who will provide for us. I place my trust in you. Provide us with the hotel that is close to the Prophet Mosque, and I know and I trust you will provide the absolute best for us. I decided to take to a heart lesson from an incident narrated by one of the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which states, Anas ibn Malik, may Allah be pleased with him, reported, a man said, "O Messenger of Allah, should I tie my camel and trust in Allah, or should I leave her untied and trust in Allah?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Tie her and trust in Allah." And so, with her baggage stored securely in the luggage compartment on the train to Medina, we frantically began to tie our camel and messaged friends asking them if they knew of any hotels close to Masjid al Nabi, the Prophet's mosque. They all came back saying everything was fully booked. We began to look at Airbnbs roughly a 20-minute walk from the Prophet Mosque in the forecast 46 centigrade heat. I could not imagine us walking without shade to and from the mosque. After a while, we were sent a link to a hotel that had space and which also fell within our budget. I googled the name, clicked on maps, and saw that it was a 15-minute walk from the mosque, 5 minutes fewer than to the Airbnbs. With only an hour to go until our arrival in Medina, and fearful that the available rooms would be taken by someone else, I placed my trust in Allah and booked them. Despite the dreaded walk we would have to take in the sweltering heat, I felt an instant sense of relief that we would be okay. Stepping out of the air conditioned station at Medina into the brutal afternoon sun, I started to feel anxious again about how we were going to manage the numerous walks between the hotel and the Prophet Mosque, especially as we wanted to pray as many prayers as we could within its vicinity, hungry for the multiplied reward. Um, Jumping into a taxi, I kept reminding myself that Allah never lets down those who trust in Him. We were His servants, traveling to the peace and security. The early Muslims found in Medina. I arrived at hotel's reception desk after optimistically checking whether Google Maps might be off by a few crucial minutes, anything to shave off some of the dreaded walk under the Saudi Arabian sun. I asked the receptionist how long the walk actually was.
She looked at me with furrowed brows, confused by my question, then pointed to the opposite entrance and said, "It's right there, literally a couple of minutes away." My eyes followed the direction of her finger, and behold, the Prophet Mosque was right in front of the hotel entrance. In complete disbelief, I held up my phone for the receptionist to see the distance that Google Maps had shown to me. She smiled and said, "Oh, yes, for some reason. Many customers have told us Google Maps show our hotel to be further away than it is." She returned to her computer to complete her check in. In slight shock, I looked away and gazed out at the umbrellas that Masjid Nabi is renowned for. The receptionist interrupted my thoughts. "Madam," she said, "I have upgraded your rooms free of charge. Your rooms are now larger and have a view of Masjid Nabi. Enjoy your stay." My eyes began to fill with tears. In that moment, I knew my Lord had not only answered my dua, but in the beautiful way that He is Al Kareem, the most generous. He had given me more and better than what I had asked for. Such is Allah. اس کہانی سے ہمیں ویسے تو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی, شی واز more involved in searching for the hotel that is near to Masjid Nabawi, not because of herself, but she wanted to give a better and better view and better experience to her children. Of course میرے لسنرز میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے بچے ہوں گے, وہ بھی اپنے بچوں کو اچھا فیوچر, اچھی ٹرپس, اچھے ایکسپیرینسز دینا چاہتے ہیں. اور یہ مے بی ہماری ایک انیٹ ہماری نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, پہلے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور ہم پہلے دوسروں کی کیئر کرتے ہیں. اگر میں کہوں, ہم پورے دن میں اگر 9 to 5 جاب کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ایک پیڈ ٹاسک ہے, بٹ اس کے بعد ہم جو کر رہے ہیں دیٹ از ان پیڈ, اور وہ ہماری نیچر اور ہماری ایک انیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ایبلٹی کہہ لیں, یا پھر آپ نیچر کہہ لیں, یا پھر آپ ایک انسٹنکٹ کہہ لیں کہ ہمارے اندر بس ہے یہ چیز. اب جو رائٹر ہے انہوں نے اپنا ایکسپیرئنس بتایا. یہاں پر عالیہ نے اپنی بات کی. شی واز انف امپاورڈ, شی واز انف ایبل ٹو گیو ہر چلڈرن اے ویری گڈ ایکسپیرئنس, جو ہم میں سے کافی لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا وہ چانس. ہمیں کہیں نہ کہیں ان ریڈنگ سے کہیں نہ کہیں یہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر رکھیں, اگر ہم اپنا فیتھ اسٹرانگ رکھیں, آپ چاہے جس بھی ریلیجن سے ہیں, لیکن ہر ریلیجن میں فیتھ ضرور ہوتا ہے. آپ ایک سپر پاور پر اللہ پاک کو مانتے ہیں, اور ہم یہی مانتے ہیں کہ ہی از دا سپریم پاور. اور اگر میں دوسرے کسی ریلیجن کی بات کروں, اگر کوئی لسنر ایسا ہے جو کسی اور ریلیجن سے ہے لیکن فیتھ وہ بھی رکھتا ہے, تو یہاں پہ فیتھ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائفز کے لیے, ہماری زندگیوں کے لیے, ہماری ڈیلی بیسس کی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے آپ کو فیتھ ہونا چاہیے, نہ صرف اس ایکسٹریم پاور پر, اللہ تعالیٰ پر, بلکہ اپنے آپ پر, دیٹ کم آن ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا سب. ہم کافی جگہ پہ پینک کر جاتے ہیں, کافی جگہوں پر یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا, اور ہم کبھی کبھار اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمیں کب نظر آئے گا ہمیں نہیں پتہ, یا پھر ہماری یہ انرجی ویسٹ ہو رہی ہے. کافی جگہوں پہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہوگا. ویل I enjoyed the reading. I hope you also enjoyed it. ہم کوشش کریں گے جب میں دوسری پوڈ کاسٹ میں آؤں, میں کوشش کروں گی میری پوڈ کاسٹ بہت چھوٹی ہوں اور لائٹر نوٹ پر ہوں,
ہم کسی پازیٹیو چیز کے بارے میں بات کریں، جس طرح آج ہم نے ایک بہت ہی پازیٹیو چیز کے بارے میں بات کی، وچ از اباؤٹ فیتھ، وچ از اباؤٹ ٹرسٹنگ ان دا سپریم پاور ان یور سیلف. اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کریں جہاں پہ ہم پینک کم کریں اور چیزوں کو کاملی اور کمپوز طریقے سے لکھے چلیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیچ سم گیسٹ، لیکن میرے گیسٹ کوئی اس طرح کے نہیں ہوں گے جن کو آپ لوگ آلریڈی جانتے ہوں گے. میں کوشش کروں گی کہ میں ان لوگوں کو انوالو کروں جو کہ ہماری ڈیلی لائف سے ریلیٹ کرتے ہیں. بہت ہی را اور بہت ہی انفلٹرڈ بات کریں گے ہم لوگوں سے بھی، ہم لوگ آپس میں بھی اسی طرح ہی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی نئی چیز اور اپنے اندر ڈیولپ کریں. ایک چیز میں بھول گئی، وچ از ہم کوشش کریں گے کہ ہم آن ڈیلی بیسس جب بھی پوڈ کاسٹ کریں تو ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کریں. سو ڈو 10 ٹائمز بریتھنگ ایکسرسائز کر لیں، صرف 10 کاؤنٹس کر لیں انہیل اور ایکسیل کے. یو ول فیل بیٹر. لیکن اس کو کنسسٹنٹلی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں اور it will just take 2 minutes of your entire day. تو آئی تھنک 2 منٹ تو ہم نکال ہی سکتے ہیں اپنی لائف کے لیے. یہاں سے شروع کرتے ہیں 2 سے، پھر آگے کچھ اور چیزیں بھی میں انوالو کروں گی اس میں. لیکن پلیز ڈو شیئر اٹ ود یور فیملی، ود یور فرینڈس. کوشش کریں کہ سپورٹ کریں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری یہ آواز دوسروں تک بھی پہنچے اور ہم اپنی روٹین لائف میں نیو چینجز کو ڈیولپ کریں. تھینک یو ایوری ون. اللہ حافظ.